ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا کیا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اور دوسرا سوال اسی میں، کیا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا والی حدیث اہل علم رزق سے دونوں حدیثیں ثابت ہیں ہر فرض نماز کے بعد؟ ابن عثیمین ساری حدیثوں کو ضعیف قرار دیے ہیں کہ بولے ابن عثیمین نے ان تمام حدیثوں کو ضعیف قرار دیے ہیں۔ کہنے والا صادق نہیں ہے، کہنے والا صادق نہیں، اس کو چاہیے کہ پھر سے ابن عثیمین کا قول پڑھے، کہ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، علماء اور محدثین کی ایک تعداد ہے جو کہتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی حدیث ضعیف ہے۔ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جب مسئلہ اٹھا تھا بمبئی میں تو یہ سوال لے کر میں سعودیہ پہنچا اور وہاں بڑے بڑے علماء کے سامنے رکھا۔ اس میں ایک بہت بڑے محدث ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ماجہ، حدیث کی 9 کتابیں، یہ 6 کتابیں ان کو یاد ہیں۔ چلیے اگر یہ بات صحیح نہ بھی ہو مثال کے طور پر تو یہ کہا جائے گا کہ حفاظ حدیث میں اس وقت سعودیہ میں بڑے عالم ہیں، ان کا بھی فتویٰ میں نے پڑھا ہے، اور بڑے بڑے علماء کا، علامہ البانی کا، ابن باز کا، اور بھی لوگ، کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ قدیم علماء میں کسی نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، یہ بات 100% غلط ہے۔ بے شمار قدیم علماء، محدثین اور فقہاء اور اس دور کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو حسن کہا ہے۔ حسن اور صحیح میں فرق یہ ہے کہ حسن کے اندر صحیح کی جو 5 شرطیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک اس میں سے بعض شرطیں نہ پائی جائیں، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے اس کی تائید ہو جائے تو حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، اس کی وجہ سے اختلاف ہوا، لیکن یہ یاد رکھیے گا میری بات کو، اور جن لوگوں نے بھی ضعیف کہا، قیامت کے دن جتنے لوگ آیت الکرسی چھوڑیں گے، قیامت کے دن ان کا گریبان ہوگا، آپ تمہارا گریبان ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ جتنے لوگوں نے، آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں میری بات، جتنے لوگوں نے فتویٰ دے کر کے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی چھڑوایا ہے، قیامت کے دن اس کا گریبان ہوگا انشاءاللہ، اور جن لوگوں نے چھوڑا ان کا ہاتھ ہوگا۔ کیونکہ محدثین کا اصول ہے، میں حدیث کا طالب علم نہیں ہوں لیکن ادنا ترین حدیث کا طالب علم کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مسائل خلافیاں ہیں جس میں دونوں طرف دلیل ہے۔ تمہاری تحقیق میں حدیث ضعیف ہو سکتی ہے لیکن دوسرے علماء کے نزدیک جب سند مل جائے، اب تم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں جنہوں نے اس کو حسن یا صحیح کہا ہے، اور آپ ضعیف کہہ رہے ہو یا ضعیف کہہ کے لوگوں کو رکوا رہے ہو، تو یہ صحیح نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ میری تحقیق میں یہ ضعیف ہے، یہ میرا اجتہاد ہے۔ لیکن اگر روکتے ہو کہ اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کا پڑھنا بدعت ہے، تو یہ قول جائز نہیں ہے، اور یہ قول خود ایک بدعت ہے، یہ بدعتی کی علامت ہے۔ اس لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد رکھیے، نخبۃ الفکر کی عبارت، وَمَتَىٰ تُوبِعَ السَّيِّئُ الْحِفْظُ بِمُعْتَبَرٍ وَكَذَا الْمَسْتُورُ وَالْمُرْسَلُ وَالْمُدَلَّسُ صَارَ حَدِيثٌ حَسَنًا لَا لِذَاتِ بِالْمَجْمُوعِ۔ اور اللہ کا فضل ہے، کسی اصول حدیث کے کچھ حفظ کی وجہ سے اور حفظ حدیث کی برکت سے اللہ نے بہت ساری جگہوں پر باطل کے خلاف ہمیں قوت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے حجت عطا فرمائی۔ کہاں امام ابن حجر نے سیء الحفظ راوی، جس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہو، اسی طرح مستور راوی جس کی حالت معلوم نہیں، مجہول الحال راوی ہے، یا اسی طرح مرسل روایت جو تابعی ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے روایت کریں، یا مدلس روایت جس میں ایک راوی اپنے شیخ کو حذف کر کے اوپر والے شیخ سے روایت کرے، اگر اس کی سند مزید دوسری سند سے اس کی تائید ہو جائے اسی جیسی سند سے، تو یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہو جاتی ہے۔ یہ امام ترمذی نے بتایا، اور مقدمہ ابن صلاح، علامہ ابن صلاح کا بھی منہج یہی ہے، امام ابن تیمیہ، ابن قیم کا بھی منہج یہی ہے، علامہ البانی کا بھی منہج یہی ہے۔ تو لہذا اس اصول کی روشنی میں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے۔ رہا سورۃ الکہف پڑھنے کی، تو اس بارے میں عدل اور انصاف کی بات ابن باز نے بتائی کہ جمعہ کی تقیید کے علاوہ عام حالات میں سورہ کہف پڑھنے کی حدیث زیادہ قوی ہے۔ من قرأ سورۃ الکہف کما انزل، جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھا جس طرح پڑھنا چاہیے، ثم ظہر الدجال، پھر دجال آ گیا، لا یسلط علیہ، اس پر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث اتھینٹک حدیث ہے، اس میں جمعہ کا ذکر نہیں آیا، لیکن جمعہ والی روایت پہ کلام ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے جامعۃ الفلاح کے اچھے اور معناز جو حدیث کے طالب علم کہیے یا شیخ، وہاں بڑے بڑے علماء کو طالب علم کہتے ہیں اور یہاں شیخ بولتے ہیں، تو چلیے شیخ جو ہے جو یعنی جامعۃ الفلاح میں پڑھاتے ہیں، کیا نام ان کا؟ ارے بہت حدیث کے اچھا، جنہوں نے تراویح سے متعلق ایک پرچہ نکالا تھا نا، بہت اچھے عالم ہیں، انہوں نے
اس کے اوپر پوری تحقیق کی ہے، اتنا موٹا رسالہ ہے. جو ضعیف کہتا ہے اس کو چاہیے کہ آپ تھوڑا ٹائم نکال کر کے اس رسالے کو پڑھیے، اور آپ کو وہاں پہ ملے گا اسی محلے میں سوریہ نگر جو محلہ ہے، شیخ ساجد کا مدرسہ چلتا ہے، وہاں پر وہ کتاب لے لیجئے. سورہ کہف پڑھنے کے بارے میں انہوں نے تمام دلائل سے ثابت کیا ہے، پوری حدیثوں میں بحث کرتے ہوئے، کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا کیا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. اور رہا ابن عثیمین کا، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ابن عثیمین نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا ضعیف ہے، روایت ہے، پڑھنا جائز نہیں. اکثر ایسے مسائل ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس روایت میں کلام ہے، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ ہوگا، ایمان لیا جائے. یہ انداز ہوتا ہے ان کا بولنے کا. کوئی بھی آدمی واضح انداز میں نہیں دکھلا سکتا کہ محمد بن صالح العثیمین نے کہا ہو کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا جائز نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں گا، آپ سنیں گے ابن عثیمین کے بارے میں. ابھی میرے پاس جواب آیا شیخ کلیم بن مقصود حسن فیضی کا، آپ کا سوال کا جواب میں نے سعودیہ سے منگایا تھا. وہ ابن عثیمین کے ساتھ ایک لمبے زمانے تک تھے. شیخ جب مسجد سے گھر سے نکلتے تھے مسجد کی طرف تو راستے میں سورہ کہف پڑھتے تھے. کہو اللہ اکبر بولو. یہ ان کی شاگرد کے لیے شیخ جو ہے راستے میں سورہ کہف پڑھتے تھے. امام احمد بن حنبل بڑے عالم ہیں، وہ جب گھر سے نکلتے تھے مسجد تک اس کے بیچ میں سورہ کہف پڑھتے. امام احمد بن حنبل امام فی الحدیث، امام فی الزہد، امام فی الفقہ، امام فی الورع. تو اس لیے جو ہے نا یہ پانی جو ہے نا، یہ پانی بھرا رہے گا تو چھلکے گا نہیں، تھوڑا پانی رہے گا نا گھڑے میں تو چھل کر گئے. تو اب پڑھ کر کے کچھ لوگ آ گئے نئی چیزیں پیش کر کے ایسی چیزیں پیدا کرو کہ امت میں اضطراب بے چینی پیدا ہو. من لبس لباس شہرت البس اللہ لباس المذلہ، اللہ ایسے لوگوں کو ذلت کے لباس پہنائے گا. اس لیے یہ آواز نٹھ بجانے والی ہے. میں ان تمام علماء کا احترام کرتا ہوں جو حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، لیکن تم تحقیق اور تخریج کر کے امت کو اضطراب میں ڈال رہے ہو. تمہیں سلف کا منہج یاد کرنا چاہیے کہ لوگ پہلے سے اگر کسی حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تحقیقی کر کے علماء نے فتویٰ دیا ہے، تم ایک نئی تحقیق پر کے تحقیق نہیں بلکہ تنفیر کر رہے ہو، اختلاف پیدا کر رہے ہو. آپ یہ کہو کہ میری تحقیق میں ایسا ہے، لیکن یہ فتویٰ مت دو کہ یہ جائز نہیں ہے، ورنہ پھر امام بخاری بھی تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے قیامت کے دن. حضرت اور بخاری میں روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مینا کے اندر حضرت عثمان نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 2 کا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مینا میں 2 پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ نے 2 پڑھی، عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 پڑھی، پھر بعد میں 4 پڑھنے لگے. لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو عبداللہ بن مسعود نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی بلکہ کتنی پڑھی بھائی 4 پڑھی. 4 پوچھا گیا فتویٰ دیتے ہو 2 کا، پڑھتے ہو 4؟ تو کہا الخلاف و شر، اختلاف میں برائی ہے. ایک سنت کو چھوڑ دیا امت کی اتحاد کی خاطر، جو حدیث کے خلاف، امت کی اتحاد کی خاطر سنت کو چھوڑا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو. یہ آیت الکرسی کی حدیث موجود ہے، سورہ کہف کی حدیث موجود ہے نا. اب تم ایک نئی تحقیق لا کر کے امت کو منع کر رہے ہو. ہاں یہ ضرور کہیے کسی عالم کے سامنے، علماء کے سامنے، جماعت کے ذمہ داروں کے سامنے میری یہ تحقیق ہے، بجائے اس کے کہ امت میں اضطراب بے چینی پیدا کیا جائے. اللہ حسیبہم، اللہ ان سے حساب لے. اور جن لوگوں نے میرے بارے میں بدزبانی کی ہے اس مسئلے میں اور بھی مسائل میں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین انشاءاللہ ان سے حساب لے گا. میں نے کہیں نفرت نہیں پھیلایا، بلکہ میرا منہج یہی ہے کہ دلائل کے ساتھ علماء کا فتویٰ ہے، اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں. اب اگر کوئی تحقیق لاتا ہے تو اس کو علماء کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ جماعت کے ذمہ داروں کے سامنے پیش کرنا ہے. کتابیں شائع کر کے امت میں اختلاف اور بے چینی پیدا کرتے ہو، یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہم اکفنا شرہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.